نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے منصب اور ذمہ داریاں بھی عطا کی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو حضور کو عطا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پاک فرمائیں گے، لوگوں کا تزکیہ نفس فرمائیں گے۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ملی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا ادا بھی فرمایا ہے، کیونکہ اگر کوئی نبی کسی ذمہ داری کو جو ان کو دی گئی ہو یا منصب دیا گیا ہو، اگر اس کو وہ پورا نہ کریں تو یہ چیز منصب نبوت کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو کوئی بھی ذمہ داری، کوئی بھی منصب دیا تو اس نبی نے اس ذمہ داری کو اور اس منصب کو پورا ادا فرمایا ہے۔ اب اسی سے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ یا یہ نظریہ رکھے کہ جی فلاں جو نبی تھے انہوں نے منصب نبوت کو پورا ادا نہیں کیا، یا کسی حکم شرعی کو بیان کرنے میں انہوں نے غلطی کی ہے، یا کسی حکم شرعی کو انہوں نے معاذ اللہ چھپا لیا ہے یا ان سے سہو ہو گیا ہے، ایسا اگر کوئی بندہ نظریہ رکھتا ہے تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مقاصد شرعیہ میں، احکام شرعیہ میں کسی بھی طرح کی نہ غلطی ہو سکتی ہے، نہ ان سے سہو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، یعنی غلطی ہو ہی نہیں سکتی مقاصد شرعیہ اور احکام شرعیہ کو بیان کرنے میں۔ اب اس سے یہ جو آیہ کریمہ کا جز ہے نا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کا تزکیہ نفس فرمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگ، جو احباب قریب ہوئے ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا ہے، ان کے نفسوں کو، ان کے دلوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک فرمایا ہے۔ دیکھیں آج ہم ہیں نا جی، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے دل و دماغ کی پاکیزگی کو شاید آسمانوں تک لے کر جاتے ہیں، تو بھائی وہ احباب اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سامنے بٹھا کر قرآن سنایا، ان کے نفس کی پاکیزگی، ان کے دلوں کی پاکیزگی کا کیا عالم ہوگا، یعنی وہاں تک ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا کہ کتنی بلندی پر ان کے دل جو ہے وہ پاک ہوں گے، ان کے دلوں کی پاکیزگی ہوگی۔ تو اب پھر اس بات کو عقیدے کے طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ کسی بھی صحابی کی بے ادبی نہیں کی جائے گی، نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرے گا تو ایسا شخص گمراہ بد دین ہوگا، اور صرف بات یہاں تک ہی نہیں رہے گی بلکہ بات آگے بڑھ جائے گی، ایسا شخص نبی کی توہین کرنے والا بھی ہوگا، کیونکہ وہ نبی کے منصب کا انکار کر رہا ہے۔ نبی کا منصب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا تزکیہ نفس فرمانے کے لیے آئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کا تزکیہ نفس فرمایا ہے، ان کے دلوں کو پاک کیا ہے، ان کے نفسوں کو پاک فرمایا ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے کہ وہ نبی کے اس منصب کا انکار کر رہا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کے منصب کا انکار کرے گا تو وہ شخص اسلام میں نہیں رہے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے زبان استعمال کرتے ہوئے دھیان کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کن کے بارے میں کلام کرنے لگے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جن کے ہم ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، ان کی بھی بے ادبی نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی شخص کرے گا تو اس پر بھی یہی حکم لگے گا۔ کجا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو نامور ہیں، جو اسلام کی بیس ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، اگر کوئی شخص ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو ایسے شخص پر بھی یہی حکم لگے گا کہ وہ شخص
گمراہ ہوگا، بد دین بد مذہب ہوگا اور نبی کی توہین کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ نبی کے اس منصب وَيُزَكِّيهِمْ کا انکار کر رہا ہے۔ اور جو شخص بھی کسی نبی کے منصب کا انکار کر دے، یہ کہے کہ انہوں نے اس منصب کو پورا ادا نہیں کیا، تو ایسا شخص اسلام میں نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔